بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نہایت اہم اور اکثر پوچھے جانے والے سوال پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ کیا ننگے سر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں۔ بعض لوگ اس مسئلے کو ہلکا سمجھتے ہیں اور بعض اس کو بہت بڑا گناہ قرار دیتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے، اس پر قرآن و حدیث اور فقہائے کرام نے کیا فرمایا، آئیے تفصیل کے ساتھ جانتے ہیں۔ نماز کے لیے شرعی لباس کی شرط۔ نماز کی قبولیت کے لیے قرآن مجید میں ایک اہم اصول بیان ہوا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ فرمایا، اے آدم کے بیٹو، ہر نماز کے وقت اپنی زینت کو ساتھ لے لیا کرو۔ مفسرین کرام نے یہاں زینت سے مراد اچھا اور مکمل لباس لیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز کے وقت کپڑے درست اور مکمل ہونا چاہیے، بے ادبی اور غفلت والا انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، صحیح مسلم۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے، لہذا نماز کے وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہوئے بہترین انداز، مکمل لباس، ادب اور وقار ضروری ہے۔ ننگے سر نماز پڑھنے کے بارے میں فقہائے کرام کی آراء سماعت فرمائیں۔ فقہ حنفی کے مطابق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور احناف کے نزدیک ننگے سر نماز پڑھ لینا درست تو ہے، لیکن مکروہ تنزیہ ہے، یعنی ثواب میں کمی کا باعث ہے، کیونکہ یہ خلاف ادب ہے اور نماز کے وقار کے خلاف ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز ننگے سر پڑھنا مکروہ ہے اگر اس میں بے ادبی کا پہلو ہو اور اگر تعظیم و تواضع کے لیے ہو، مثلا اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی ظاہر کرنے کے لیے ہو تو پھر کوئی کراہت نہیں۔ فقہ شافعی کے مطابق شافعیہ کے نزدیک بھی ننگے سر نماز پڑھنا درست ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ سر ڈھانپ کر نماز پڑھی جائے تاکہ خشوع و خضوع اور ادب کا پہلو زیادہ نمایاں ہو۔ فقہ مالکی اور حنبلی، ان فقہا کے نزدیک بھی اصل حکم یہی ہے کہ نماز ننگے سر پڑھ لی جائے تو ہو جائے گی، لیکن ادب و سنت یہ ہے کہ سر ڈھانپ کر پڑھنی چاہیے۔ حدیث و آثار صحابہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر حدیث و آثار صحابہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر سر پر امامہ یا ٹوپی کے ساتھ نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ سنن ابی داؤد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سر پر ٹوپی ضرور رکھتے اور فرمایا کرتے تھے، یہ اللہ کے دربار کا ادب ہے۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نماز کے وقت زینت اختیار کرو کیونکہ تم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوتے ہو۔ اولیاء کرام کے اقوال۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا کہ نماز کے وقت انسان کو چاہیے کہ سب سے بہترین کپڑے پہن لے، کیونکہ یہ صرف فرض کی ادائیگی نہیں بلکہ رب کے ساتھ ملاقات بھی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس نے اللہ کی بارگاہ میں بے ادبی کی، اس کی عبادت کے اثرات کم ہو جاتی ہیں۔ یہ اقوال ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اگرچہ ننگے سر نماز پڑھنا منع نہیں، لیکن ادب و احترام کا تقاضا ہے کہ سر ڈھانپ کر پڑھنی چاہیے۔ عملی مثال، ذرا سوچئے، اگر ہم کسی بڑے آدمی کے سامنے جائیں تو کیا ہم عام لباس یا ننگے سر جائیں گے؟ بالکل نہیں، بلکہ ہم صاف ستھرا لباس پہن کر اور وقار و عزت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، اس کی حضور بے ادبی کیسی برداشت ہو سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ فقہائے کرام نے ہمیشہ ادب کے ساتھ نماز پڑھنے پر زیادہ زور دیا ہے۔ خلاصہ مسئلہ یہ ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا درست ہے، یعنی نماز ہو جاتی ہے، لیکن فقہائے اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ مکروہ عمل ہے، کیونکہ خلاف ادب ہے، اور بہتر و افضل یہی ہے کہ آدمی نماز کے وقت سر ڈھانپے، چاہے ٹوپی ہو یا عمامہ،
تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مکمل عزت و وقار کے ساتھ کھڑا ہو۔ ناظرین کرام کے لیے ایک نصیحت۔ ناظرین کرام، یاد رکھیں کہ نماز صرف فرض ادا کرنے کا نام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ادب اور عاجزی کے ساتھ حاضر ہونے کا نام ہے۔ دنیا کے کسی بادشاہ کے دربار میں بھی ہم ننگے سر نہیں جاتے تو پھر اللہ رب العزت کے دربار میں ادب و وقار کے ساتھ حاضر ہونا کتنا ضروری ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کو بھی اس بات کی تعلیم دیں کہ نماز کے وقت ٹوپی اور صاف ستھرا لباس ضرور پہنے تاکہ ادب و سنت دونوں کی پیروی ہو سکے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جانا کہ ننگے سر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے۔ فقہائے اہل سنت کے نزدیک نماز تو ہو جاتی ہے لیکن یہ خلاف ادب اور مکروہ ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کے وقت سر پر ٹوپی یا امامہ ضرور ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ مزید لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ ہمارے چینل حنیف وائس پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام اسلامی ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔